یہ حکم نازل ہوا ہے نبی پاک پر. کن پر نازل ہوا؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام. کہ محبوب آپ ایسا کریں کہ درود پڑھیں خود بھی اور ایمان والوں کو کہیں کہ وہ آپ پر درود و سلام بھیجیں. یہ حکم ان پہ نازل ہوا ہے نا. اب انہوں نے بتانا ہے ہمیں کہ اس حکم کا مطلب کیا ہے. اب صحابہ بخاری شریف سمیت دیگر ہماری جتنی بھی کتب ہے، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سلام کا تو ہمیں پتہ ہے کہ آپ کو سلام کیسے کرنا ہے، یہ درود کا حکم نازل ہو گیا یہ کیسے پڑھ دیں؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ درود ایسے پڑھنا ہے اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد. یہ درود ابراہیمی والے سیغے پڑھے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے. اب مجھے یہ بتائیے کہ جب پوچھا کہ کیسے پڑھنا ہے تو آگے سے بتایا ایسے پڑھنا ہے. اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام درود پاک پڑھ رہے ہیں، اپنا بھی نام لے رہے ہیں اور ساتھ میں اپنی آل کا بھی لے رہے ہیں، ایسا ہے نا؟ یہ حدیث پاک. اچھا اب ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ عرف عام میں پڑھا جاتا ہے. صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی نبی پاک کا نام سنتے ہیں، ہم بھی عام ہے تقریباً ہمارے زیادہ تر لوگ ایسے پڑھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. یہ درست نہیں ہے. یہ میں اپنے پاس سے بات نہیں کر رہا کہ مجھے کو آپ سے زیادہ، میں سمجھتا ہوں کہ آپ کہیں کہ انہوں کو سڑ تو بہت ہی عقیدت ہے جڑا کہہ رہے ہیں کہ یہ درست نہیں. سنیں، نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حدیث پاک باقاعدہ نقل کی. سرکار دو عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا تصلوا علیہ، الصواعق المحرقہ میں علامہ ابن حجر بہت بڑا نام ہے ہمارے اہل سنت میں، لا تصلوا علیہ الصلاۃ البترا، دم بریدہ ناقص درود مجھ پر نہ پڑھو. فقالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما الصلاۃ البترا، یہ ناقص دم بریدہ درود کون سا ہے؟ سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا تقولون اللہم صلی علی محمد وتسکتون، تم کہو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود اور بس کرو، خاموش ہو جاؤ. آپ نے فرمایا یہ ہے ناقص درود، یہ ہے نامکمل درود، یہ ہے ابتر درود، یہ ہے دم بریدہ درود. یا رسول اللہ کیسے پڑھیں؟ فرمایا تقولون، تم ایسا کہو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، تب جا کے یہ درود پورا ہوگا اور میری اور میرے خدا کی بارگاہ میں قبول بھی کیا جائے گا. دیکھیں اب رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم بھی دیا کہ ایسا پڑھو اور منع بھی کیا ہے کہ ایسا نہ پڑھو. اب جو جان بوجھ کے کہتا ہے نہیں جی ایسا بھی پورا ہے، بہت ہے ہمارے ہاں ٹی وی چینل بنے ہوئے باقاعدہ وہ درود عام کرنے کے لیے جو بغیر آل کے ہے، بڑی سازش کے ساتھ، بڑے پری پلان طریقے سے کہ یہ آل پہ درود ضروری نہیں ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ لیں تو تب بھی درود ہو جاتا ہے. آئیے احباب گرامی، ہمارے علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ایک کتاب ہے بلوغ المرام، اس کی ایک شرح لکھی ہے محمد بن اسماعیل امیر سنانی نے سبل السلام. اس میں وہ ایک تحریر لے کے آئے ہیں. یہ ہمارے اہل سنت کے جو کئی سو سال پرانے بزرگ ہیں ان کی باتیں ہیں، وہ سنے ذرا. وہ فرماتے ہیں نعلم ان حذف لفظ الآل من الصلاۃ کما یقع فی کتب الحدیث لیس علی ما ینبغی. فرماتے ہیں کہ میں یہ بات جانے ہیں ہم نے کہ لفظ آل کو درود سے حذف کر دیا گیا، یعنی نکال دیا گیا، جس طرح حدیث کی کتابوں میں بھی صلی اللہ علیہ وسلم لکھا گیا. فرماتے ہیں لیس علی ما ینبغی، یہ جیسا چاہیے تھا ویسا نہیں ہے، صحیح ہونا چاہیے تھا، صحیح نہیں ہے. وَكُنْتُ سَأَلْتُ عَنْهُ قَدِيمًا فَأَجِبْتُ أَنَّهُ قَدْ صَحَّ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيثِ بِلَا رَيْبٍ کیفیت الصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہم رواتها. وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو کیفیت ہے نا درود و سلام پڑھنے کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ کے بغیر یہ درست نہیں ہے.
وہ فرماتے ہیں وَكَأَنَّهُمْ حَذَفُوهَا خَطَأً تَقِيَّةً كَمَا كَانَ فِي الدَّوْلَةِ الْأُمَوِيَّةِ مَن يَكْرَهُ ذِكْرَهُمْ ثُمَّ اسْتَمَرَّ عَلَيْهِ عَمَلُ النَّاسِ مُتَابِعَةً مِنَ الْآخِرِ بِلَا أَوَّلِ فَلَا وَجْهَ لَهُ۔ یہ میں نے عربی عبارت بھی ہے نہیں آپ کے سامنے پیش کر دی، کتاب کا نام بھی عرض کیا کیونکہ یہ ریکارڈنگ ہوتی ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ چونکہ جو اموی دور تھا، بنو امیہ کا دور حکومت جا تھو، بنو امیہ کا دور حکومت، اس دور میں لفظ آل کو درود میں پسند نہیں کیا جاتا تھا، وہ پڑھنے نہیں دیتے تھے۔ اندازہ کریں آپ، سنا ہے آپ نے بنو امیہ بھئی اہل بیت کی دشمنی کا عالم یہ تھا کہ دشمنی تو دشمنی رہی، ان کا حکم تھا خطیبوں کو ممبروں پر اور محدثین کو جو حدیث پاک پڑھاتے تھے کہ خبردار اگر درود میں بھی آل کا نام لیا تھا، وہ فرماتے فَإِنَّهُمْ حَذَفُوهَا، ان بادشاہوں کے خوف کی وجہ سے اور ان کی ناپسندیدگی کی وجہ سے لفظ آل کو درود سے اس دور میں حذف کر دیا گیا، یعنی نکال دیا گیا۔ خطأً، یہ خطا تھی، فرماتے یہ کیا تھی، کیسی تھی، تقیّتاً، یہ انہوں نے تقیہ کیا تھا اس دور کے بزرگوں نے اور محدثین نے اور خطباء نے اور مقررین نے، یعنی وہ دل کرتا تھا ان کا کہ وہ کہہ دیں علی آل محمد، لیکن چونکہ بادشاہ بڑے ظالم تھے یہ بھی نہیں کہنے دیتے تھے۔ اندازہ کریں آپ، اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ وہ دور کیسا تھا۔ ان کی دشمنی کی کیفیت یہاں تک تھی کہ درود میں بھی ان کا نام نہیں لینے دیا جاتا۔ اللہ تعالیٰ کی کمال مہربانی ہے کہ اللہ پاک نے نماز میں اس لیے رکھا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یہاں تو کسی کی یا کسی کے باپ کی مرضی نہیں نہ چل سکتی، یہاں تو وہی چلے، اس لیے وہ فرماتے ہیں کہ ثم استمر علیہ عمل الناس متابعۃ من الآخر بلا اول، فرمایا کہ پھر ان بزرگوں کی مطابقت میں استمر، یہ سلسلہ ایسے ہی آگے جاری ہو گیا، لوگوں نے صلی اللہ علیہ وسلم کہنا شروع کر دیا۔ یہ درود کی وہ غلط صورت ہے جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ یہ بات سمجھ آئی ہے؟ اس لیے فرمایا وَنَقُولُ الصَّلَاةُ عَلَيْهِ صلی اللہ علیہ وسلم لا تتم، فرماتے اس لیے ہم کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم یہ مکمل درود نہیں ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں وَيَكُونُ الْعَبْدُ مُتَمَثِّلًا بِهِ حَتَّى يَأْتِيَ اللَّفْظُ النَّبَوِيُّ الَّذِي فِيهِ ذِكْرُ الْآلِ لِأَنَّهُ قَالَ السَّائِلُ كَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ فَأَجَابَهُ بِالْكَيْفِيَّةِ أَنَّهَا الصَّلَاةُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ، فرمایا پھر کیونکہ درود پاک کی کیفیت اگر کوئی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتا ہے وہ درود پڑھنے والوں میں شمار نہیں ہوگا۔ انہوں نے لکھا کیوں؟ وہ فرماتے ہیں اس لیے کہ قال السائل، صحابی نے سوال کیا، سوال کرنے والے نے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیف نصلی علیکا، ہم آپ پر درود کیسے پڑھے؟ فاجابہ، پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بالکیفیت، پوری کیفیت کے ساتھ اس کو درود پڑھ کے سنایا انہا الصلاۃ علیہ وعلی آلہ، کہ اے میرے صحابہ جب بھی مجھ پر درود پڑھو ساتھ میں میری اہل بیت پر بھی درود پڑھو، تو تب جا کے یہ درود مکمل ہوگا۔ فرمایا نبی کہے کہ مجھ پر بغیر آل کے درود مکمل نہیں ہے اور امتی 4 کتابیں پڑھ کے کہے کہ نہیں مکمل ہے، اس کا مطلب ہے وہ نبی کے سامنے جرأت کر رہا ہے۔ اس لیے احباب گرامی جب بھی درود پاک پڑھیں تو کبھی بھی نامکمل درود نہ پڑھیں کہ وہ واپس منہ پہ مار دیا جائے اور آپ قیامت والے دن کہیں ہم نے تو بڑا پڑھا تھا، ہم نے تو بہت کوشش کی تھی، ہم نے تو اتنی تسبیحاں کر لی تھی۔ یہ ذہن میں رکھیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ من لم یأتی بالآل، فرمایا وما صلی علیہ بالکفیت اللاتی امر بہا، جس نے آل کے بغیر درود پڑھا اس نے اس کیفیت سے بالکل بھی نہیں پڑھا جس کا نبی پاک سرکار نے حکم دیا ہے۔ فلا یکون متمثلا للامر، وہ اس امر کو پورا کرنے والا بھی نہیں ہے۔ فلا یکون مصلیا علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور ایسا کہنے والا نبی پاک پر درود پڑھنے والا بھی نہیں ہے۔ اس لیے احباب گرامی جب بھی درود و سلام پڑھیں تو کیسے پڑھیں جی بتائیں آپ؟
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ اپنی درستگی کر لیں، یہ منہ پہ پکا لیں، اس کو اپنا وظیفہ بنا لیں، قیامت والے دن اسی کا درود شمار ہوگا۔ اور درود نبی پاک پر یہ درود ہے کہ جب ان پر بھی درود پڑھا جائے اور ان کی اہل بیت پر بھی درود پڑھا جائے۔